अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो इस नौ चैनल पर जो है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक से नॉवल पढ़ने को मिलेंगे। तो आप लोगों से एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि नॉवल रीड करते वक्त चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये नॉवल काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज इस नॉवल की तुम ही मेरा प्यार हो की फर्स्ट एपिसोड के साथ। कबूल है। अपने करीब से उभरती धीमी आवाज पे उसने सख्ती से आंखें मीच ली। लकबीर, दाऊजान की आवाज पे उसने बंद आंखें खोलते एक शिकायती निगाह उन पर डाली और मौलवी की तरफ मुतवजा हो गया, जो उसे कबूलियत की सिंध ले रहा था। अब्रिश बेटा, आप नीरू को अंदर ले जाएं। दाऊजान ने अब्रिश लकमीर की बहन को कहा तो वो जोरों शोर से सर हिलाते उसे बाजुओं से थामे हुए मीरब हयात के कमरे की तरफ बढ़ी थी। अब्रिश, लकमीर के कमरे में लेके जाएं। दाऊजान की भारी आवाज पे मीरू के लबों से एक खामोश सिसकी उभरी थी। लकमीर ने सुर्ख आंखों से स्याह चादर के हाले में जाती दुबली पतली लड़की को देखा और रुख मोड़ लिया। बहुत बुरा किया तुमने अनाबिया शाह, बहुत बुरा। खामोश शिकवा सामने ड्राइंग रूम की दीवार पर लगी तस्वीर से करते वो वहां मौजूद मेहमानों से मिलने लगा था, जो उसकी जिंदगी के नए सफर पर उसे मुबारकबाद दे रहे थे। शाह हवेली में लगा तमाशा खत्म हो चुका था। सब ही धीरे धीरे वहां से निकलते गए थे। नौकरों से हटके हवेली में इस वक्त 3 अफराद मौजूद थे, जो अपनी जगह सिसक रहे थे। उन सन्नाटों को तोड़ने वाली आवाज घर के पुराने खूबसूरत पीतल के नक्श और निगाश से मजीद टेलीफोन की थी। हेलो लकबीर, ये तुम हो ना? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैंने शादी से इनकार नहीं किया था। लकबीर, सिर्फ कुछ वक्त। दूसरी तरफ से आती आवाज गला ढूंढते हुए उसने रिसीव कर पर रख दिया था। वो जो लड़की उसकी सांसों से उसे पहचानती, भला ये मुमकिन था कि वो उसकी अजियतों से आगाही ना पाती? फोन एक बार फिर बज उड़ा था। लकमीर ने कॉल उठाने की बजाय एक्सटेंशन की वायर निकाल दी। वो इस वक्त सिर्फ यही कर सकता था, और कुछ मुमकिन ही कहाँ था। जहाँ लफ्ज मोहब्बत आ जाए वहाँ अपनी जात कुछ नहीं होती। हम मोहब्बत महरम से करें या ना महरम से, जहाँ इज्जत नफ्स को मजरूह करके मोहब्बत निभाई जाए, तो वहाँ एक वक्त ऐसा आता है जहाँ हम खुद की जात को निगलते हैं। एक नज़र उल्फत के लिए अपने मनपसंद शख्स के सामने रोते हंसते, खुद को आजमाते और कभी तो गिड़गिड़ाने में भी कोई आर नहीं समझते। वो भी रोया था अपनी मोहब्बत को आंसुओं की शक्ल में। उसके पाँव की जंजीर करना चाहा था, लेकिन वो नहीं रुकी थी, और फिर वक्त उन दोनों का नहीं रहा था। जिसने आरजी फासलों की उम्र
تمام کر دی۔ نگاہ پھر سے سامنے اٹھی تو ہمیشہ آنکھوں کو تسکین دینے والا منظر سامنے تھا۔ داؤ جی کے کندھے پر سر رکھے ایک طرف کو بیٹھی انابیہ شاہ اور دوسری طرف بیٹھے لکھمیر شاہ کتنی مکمل تصویر تھی، اپنے اندر ایک جامع کہانی لیے ہوئی۔ لیکن اس تصویر کو گرہن لگا تھا لکھمیر شاہ اور داؤ جی کے درمیان بیٹھی میرا حیات کی موجودگی سے۔ نم آنکھوں سے تصویر دیکھتے اس نے آگے بڑھتے اس فریم فوٹو کو دیوار سے ہٹایا تھا اور ٹی وی ٹیبل کی ڈرا میں رکھتے گویا اسے زندگی سے نکالنے کی آخری کوشش تھی۔ اسے شاید لگ رہا تھا جتنی آسانی سے دیوار سے تصویر اتاری ہے اتنے ہی آسانی سے وہ انابیہ شاہ کو بھول جائے گا، پر کہاں ممکن تھا جو اس کے دل میں کر گئی تھی۔ بھاری قدم اٹھاتے کمرے کی طرف بڑھا تھا جہاں زندگی کی اذیت ناک تصویر اس کی منتظر تھی، جو سامنے صوفے پر دبکی بیٹھی تھی۔ اس کے لیے بھی یہ سب جھیلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ جو لمحوں میں حوالے بدل کے بیٹھی تھی، بھلا اس کی اوقات کہاں تھی؟ وہ لکھمیر شاہ کی بستر کی زینت بنتی۔ داؤ جان نے اس کی ذات پر ستم کرتے چاند کے ساتھ زمین کو ملانے کی کوشش کی تھی۔ اسے دیکھتے ہی لکھمیر شاہ کے پرانے درد جاگ اٹھے تھے۔ کچھ کھونے کا احساس شدت سے غالب آیا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید ہی دنیا کی کوئی دیوار ان کے درمیان آتی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انتہائی فضول سوال جس کا جواب کچھ دیر پہلے ہی مل چکا تھا۔ میرو اس دل چور آواز پہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ داؤ کہیں مر جاؤ میرا حیات، کیا تم مر جاؤ گی؟ وہ منجن حواسوں سے اس کے سر پہ پہنچا تھا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپتی سر اسباب میں ہلا گئی۔ ایک ہی شخص تو تھا دنیا میں، اگر وہ اس کی بھی نہ سنتی تو؟ جبھی لکھمیر نے اسے بازوؤں سے پکڑے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ تم مر جاؤ میرا حیات شاہ، لیکن یہاں نظر نہ آؤ، کیونکہ لکھمیر شاہ کو تمہارا وجود، تمہاری یہ حیثیت یہاں پر قطعاً گوارا نہیں ہے، سمجھی تم؟ یہ روم، یہ جگہ صرف اور صرف انابیہ شاہ کی ہے۔ سمجھ رہی ہو نا تم میری بات کو؟ جانتی تھی نا تم سب؟ پھر کیوں نہیں بولی تم؟ تمہاری نیت میں کھوٹ تھا، لیکن اتنا جان لو تم کہ لکھمیر شاہ صرف اور صرف انابیہ شاہ کا ہے، ہمیشہ سے ہے اور رہے گا۔ یہ رشتے، یہ ڈور میرے لیے پھندا تو بن سکتے ہیں، زندگی نہیں، کیونکہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اور وہ صرف انابیہ شاہ ہے۔ سیاہ چادر میں لپٹے وجود نے شب کی تسلیل پر کرتی سسکیوں کو اپنے اندر دبایا تھا اور دروازہ واں کیے باہر نکل گئی تھی۔ اپنے ٹھکرائے جانے کا دکھ نہیں تھا، کیونکہ وہ مسلط کی گئی تھی۔ یہ تو روز اول سے طے تھا کہ لکھمیر شاہ صرف انابیہ شاہ کا ہے، تو بھلا وہ چاند پر گرہن کیسے ثابت ہوتی؟ اپنے کمرے میں پہنچتے وہ سسک اٹھی تھی۔ مما، ہچکیوں کے درمیان ایک لفظ ادا کیے وہ پھر سے رونے لگی۔
اور بے تحاشا روتے، اسے پتا ہی نہیں تھا وہ کیوں رو رہی ہے۔ اذیتوں بھری شب کی صبح بھی کوئی اتنی خاص نہ تھی جب صحن کے درپچے پر منجمد نظر نے اسے تکیے کو دیوار پہ مارنے اور ساتھ ہی کمرے کی ہر چیز تہس نہس کرنے کے بعد بھی ہٹنا گوارا نہیں کیا تھا۔ سیل بجنے کی آواز میں اس نے نمبر دیکھا جہاں لائف لائن کے جگمگاتے حروف سے اسے عظیم نقصان سے پھر سے آشنا کروایا تھا۔ وہ بے وفائی کے زمرے میں آیا تھا، قصور جس کا بھی تھا، بے وفا تو وہ جانا ہی تھا۔ وعدے اس نے کیے تھے ہمیشہ ہر حال میں ساتھ نبھانے کے، اور وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔